اصل میں پاکستان خاص طور پہ آج اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو جو ایم ڈی کیٹ کے ایگزام سے متاثر ہوئے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. کیا کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا نا. پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کوئی کام سندھ میں صحیح نہیں ہو سکتا. اور سندھ کے بعد علاوہ انٹیریئر سندھ میں تو چلے آپ نے حشر دیکھ ہی لیا صحیح نہیں ہو سکتا. ایون کہ شہری سندھ کے اندر آپ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جہاں پر آپ استحصال نہ کریں شہری سندھ والوں کا. پہلے آپ نے سرکاری نوکریوں میں ان کو ختم کیا, پھر اب پرائیویٹ نوکریوں کو بھی پکڑ کے چل رہے ہیں. اب آپ جو ہے ان کے لیے دروازے بھی بند کریں ایڈمیشنس کے اندر, ان کو ایڈمیشن ہی نہ ملیں. کبھی انٹر بورڈ کے درمیان اندر سنتے ہیں گڑبڑ کر دی, کبھی میٹرک کے امتحانوں میں سنتے ہیں گڑبڑ کر دی. اب آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ میڈیکل کے ایگزام ڈی کیٹ کے ایگزام کرتے ہیں. جہاں پر بھی ان کا بندہ بیٹھے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیپر آؤٹ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گڑبڑ نہ ہو. مطلب آپ انٹیریئر سے ادھر سے لا کے ڈومیسائل پہ کراچی کے بچوں کو حق مار رہے ہیں. بھائی آپ کی اتنے سال سے حکومت ہے تو آپ باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں, ہم نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا. آپ نے انٹیریئر سندھ کے اندر اس پائے کی یونیورسٹیز کیوں نہیں بنائی ہیں؟ اور اگر وہ اتنی اچھی ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کو یہاں پر آنے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ آپ سارا کا سارا بوجھ اٹھا کے کراچی پہ ڈال دیتے ہیں, سارا کا سارا پریشر آپ کراچی پہ ڈال دیتے ہیں. 95% ٹیکس آپ کراچی سے لیتے ہیں, اور جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کی جیب سے 5 روپے نہیں نکلتے. تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. چونکہ جب تک ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں اٹھے گا کراچی کے لوگوں کا اپنے حقوق کے لیے, چاہے وہ ایڈمیشنس کی بات ہو, چاہے بجلی ہو, پانی ہو, گیس ہو, نوکریاں ہوں, روڈ ہو, گٹر ہوں, تب تک جو ہے وہ جو نا آپ کے مسائل حل نہیں ہے. کوئی مرثیہ نہیں آنے والا آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے. اور اگر آپ ظاہری بات ہے ہر کوئی سیاسی کام نہیں کر سکتا. جو جماعتیں, ایک چیز ذہن میں رکھیں, 2 قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں. ایک وہ جماعتیں ہوتی ہیں جن کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, مطلب نیشنل انٹرسٹ ان دا سینس یہ کہ ان کو انٹیریئر سے ووٹ بھی لینا ہے, صحیح ہے, تو وہ ایک لیول تک جا کے آپ کے فیور میں بات کریں گے. اور پھر انڈیجنس جماعتیں ہیں, جو کراچی کے انڈیجنس جماعتیں سے ایم کے ایم وہ اس وقت ارتقا کے عمل سے گزر رہی ہے, اس میں بہت کچھ نہیں کر پا رہی ہو. اس کے آپ ظاہری بات ہے آپ لوگ اتنا کھل کے مجھے نہیں لگتا کہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اسٹوڈنٹس کو چاہیے اپنا آرگنائز کریں. اگر ایم ڈی کیٹ میں آپ سے زیادتی ہوئی ہے, اسٹوڈنٹ باڈی نہ کہ ادھر بھاگ رہی ہے, ادھر میں سن رہا ہوں ابھی وہ جا کے ادھر پروٹیسٹ کریں گے, یا پھر وہ ڈی ایم سی کے باہر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جے پی ایم سی کے باہر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا بورڈ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے ڈیلیگیشنز بنائیں, پہلے آپ جا کے سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس ملیں, ان کو بولیں کہ آپ کے پروٹیسٹ کا حصہ بنیں. آپ کو کہا جا رہا ہے آپ آ جائیں سپریم کورٹ میں. آف کورس سپریم کورٹ میں آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ججز یا وکلا کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ غلط دیا انہوں نے, تو آپ کے خلاف فیصلہ دیا اور غلط فیصلہ دیا, تو آپ ان کے اندر پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے. وہ آپ کو بلا رہے ہیں, ظاہری بات ہے سارے لوگ انہیں کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بینیفیشری ہیں, وہ آپ کی مرضی کا فیصلہ کیوں دیں گے؟ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت؟ اگر ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز دیکھیں, آپ دنیا بھر کے اندر اسٹوڈنٹس نکل کے اپنی بات کو منوا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کو وائلنٹ کام کریں, آپ کم سے کم دھرنا تو دے سکتے تھے نا. آپ جا کے کتنا مشکل تھا کہ 5,000 اسٹوڈنٹ یا 10,000 اسٹوڈنٹ یا جو بھی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے. صحیح ہے, سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھ گئے ہیں, بلاول ہاؤس کے پاس بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ پتہ ہے سندھ کی گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی چلا رہی ہے, کسی اور سے شکایت, مگر اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ, اور اگر پولیٹیکل بیکنگ نہیں کر سکتے تو بیٹھ جائیں, خود بیٹھیں, آرگینکلی بیٹھیں اور اپنی ڈیمانڈ کریں. کورٹس کے دروازے کھٹکھٹائیں, سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو متحرک کریں, پریکٹیکل گراؤنڈ پہ اپنے آپ کو متحرک کریں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں, مگر اگر اور وہ سیاسی اکائیاں بھی وہ اٹھا رہی ہیں جس میں کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ نہیں ہے, تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ خود اپنی باغ ڈور اپنے ہاتھ پہ نہیں لیں گے, آپ کسی اور سے ایکسپیکٹ نہ کریں. تو آپ کو بہت کچھ کرنا ہے اور ڈسہارٹنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی, آج ایم ڈی کیٹ پہ آپ سرنڈر کریں گے, اور یہی تو ہو رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ, کبھی وہ کوٹا سسٹم پہ سرنڈر کر دیتے ہیں, کبھی کسی چیز پہ سرنڈر کرتے ہیں, کبھی کسی چیز پہ سرنڈر کرتے ہیں. اور آج کیا ہو رہا ہے, تھوڑا کر کے وہ کسی نے مذاق میں بولا تھا کہ ایک دن نکاح نامہ بھی جو نا آپ کا وہ سندھ گورنمنٹ کی پرمیشن سے بنے گا. تو اگر اس دن سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنے لیے آواز اٹھائیں, ورنہ کتنے لوگ پاکستان سے باہر نکلیں گے, اب تو ویزے بھی نہیں مل رہے بھائی, اس کو ذہن میں رکھیے گا. کشتیاں جل رہی ہیں آپ کی, ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. پاکستان کے اندر ہی رہ کے آپ کو اپنے شہر کے اندر ہی رہ کے اپنے حقوق حاصل کرنے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. میں ہر سال کوئی ایسا ڈرامہ سنتا ہوں, تو کیا کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم گائیڈ کر سکتے ہیں, سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیڈرشپ دے سکتے ہیں, مگر لیڈ اور شور آپ نے کرنا ہے. اگر آپ خود نہیں نکلیں گے تو آپ کسی اور سے امید نہ کریں کہ آپ نے اٹھائیں. اور پھر ہوگا یہ کہ ایک ایک کر کے آپ سب کو خاموش کرا دیا جائے گا, اور آپ کے کریئرز تباہ ہو جائیں گے. اور ظاہری بات ہے کریئرز تباہ ہوں گے, روزگار
ख़त्म होंगे, ज़ाहिर बात है ज़्यादातर वो बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं जो मिडिल क्लास घरानों के बच्चे हैं, इनके पास इतनी फीस नहीं है कि वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ देके अपना मेडिकल डिग्री ले सकें। सोचिए, इससे पहले देर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।